بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجوع پاکستان کا آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہے، بڑا امپارٹنٹ ٹاپک ہے۔ وہ ہے کہ جو ہمارے پنجاب کے گاؤں ہیں ان میں نمبرداری نظام جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ اس کی جو تاریخ، اس کی فعالیت، اس کا کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، کیا ان کے حقوق ہیں، کیا ان کے فرائض ہیں۔ تو جو کہ بہت بڑا ایک گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا ہیلپنگ ہینڈ ہے۔ تو یہ اس کی جو تاریخ ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے شیر شاہ سوری سے۔ بابر کے بعد شیر شاہ سوری جب 1530 میں وہ ہندوستان کا بادشاہ بنا ہمایوں کے ساتھ، وہ 1530 میں نہیں بنا، بابر کی وفات ہوئی ہے 1530 میں، شیر شاہ سوری 40 میں بنا ہے۔ جب بابر فوت ہو گیا پھر ہمایوں بنا۔ تو شیر شاہ سوری نے ٹوڈر مل کو بلایا، ٹوڈر مل کو لائے وہ کہتے ہیں جی چنیوٹ کا رہنے والا تھا، ہندو تھا اور بہت بڑا وزٹ تھا جو ریونیو پہ۔ تو ٹوڈر مل نے سب سے پہلے بنگال میں انہوں نے یہ ریونیو کا نظام بنایا، کیونکہ پنجاب میں بعد میں آئے۔ تو اس وقت یہ سارے جب شیر شاہ سوری فوت ہو گیا پھر مغلوں میں سے ہمایوں کی وفات کے بعد جب اکبر بنائے تو اکبر نے اپنے جو ٹوڈر مل کو اپنا وزیر بنایا ریونیو کا۔ پھر ٹوڈر مل نے جو موجودہ ریونیو کا نظام ہے یہ آلموسٹ وہی ہے جو اکبر کے زمانے کا اس نے بنایا تھا، اور آج بھی وہ انگریزوں نے بھی اس کو تبدیل نہیں کیا، انگریزوں نے بھی اسی پہ عمل کیا ہے۔ تو اس میں نمبردار تھا گاؤں میں، اس کو پہلے مکھیا کہتے تھے، اور وہ مکھیا کا کام یہ ہوتا تھا کہ گاؤں میں جو سرکاری امور ہیں اس میں وہ ایک ہیلپنگ ہینڈ تھا، ایک قسم کا ایک نیم سرکاری افسر بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ اس کے بدلے میں گورنمنٹ اس کو 12 ایکڑ زمین الاٹ ہوئی تھی، اور تھوڑا گورنمنٹ اس کو آبیانہ جو وصولی تھی اس میں سے کمیشن دیتی تھی، اور نمبردار کی عزت بھی تھی، سرکاری محکمے میں اس کے کام ہوتے تھے، وہ عزت کے لیے بس نمبردار اپنے گورنمنٹ کو ہیلپ دیتا تھا۔ ایک قسم کے گورنمنٹ کا ایک پورا ایک اسپیشل برانچ تھی گاؤں میں۔ تو یہ چلتا چلتا جب پہلے مغلوں نے اس کو بہت اچھا چلایا، مغلوں کو بڑی اس نے مدد کی۔ اس کے بعد مغلوں کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تقریباً 50 سال حکومت کی، اس سے پہلے 30 سال جو باقی سکھ سردار تھے انہوں نے کی۔ یہ تقریباً 80 سال کا ٹائم ہے جو پنجاب میں، اور پنجاب میں شامل تھا خیبر پختونخوا اور کابل بھی شامل تھا رنجیت سنگھ کی حکومت میں۔ 80 سالوں میں یہ سکھ دور ہے، انہوں نے بھی اس کو انٹیکٹ رکھا، چھیڑا نہیں۔ اور اس کے بعد جب انگریز آئے تو انگریزوں نے بھی اکبر کے نظام کو بدستور قائم رکھا، جو کہ ٹوڈر مل نے ڈیزائن کیا تھا، جس میں نمبردار ایک بہت کنگ پن تھا گاؤں میں۔ تو یہ چلتا چلتا آیا 1947 میں آزادی میں ہوئی۔ تو آزادی کے بعد جو ایوب خان کا دور ہے قابل ذکر، ایوب خان کے دور میں نمبردار کی وہی عزت، وہی احترام، اور جو گورنمنٹ کے ساتھ اس کا تعاون تھا، اور جو گورنمنٹ کے وہ ایک سرکاری بندہ سمجھا جاتا تھا۔ گاؤں میں نمبردار سے لوگ ڈرتے تھے۔ میرے والد صاحب نمبردار تھے، میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، مجھے یاد ہے کہ جب گاؤں میں کوئی واقعہ ہونا تو پولیس والے آ کے بیٹھے ہوتے تھے دھارے پہ، تو سگودا میں دھارا کہتے ہیں، کہیں ڈیرا بھی کہتے ہیں۔ تو وہ جناب چوکیدار کو بھیجتے تھے، ملزم خود قتل کا ہو، چوری کا ہو، اس نے آ جانا اور ایک سپاہی نے اس کو لے جانا تھانے میں، کوئی رجسٹ نہیں کرتے تھے وہ۔ اور نمبردار بتاتا تھا بھائی یہ ایک بندہ ہے، جو تفتیش ہوتی تھی سچ بتاتے تھے، تو ایک قسم کی تفتیش مکمل ہوتی تھی اور نمبردار کی رائے کو بڑی اہمیت ملتی تھی۔ اور اس کے بعد بھٹو صاحب کا دور آیا۔ بھٹو صاحب نے بھی اپنے 6 سالوں میں نمبرداری نظام کو بالکل نہیں چھیڑا، اور جو ہمارا ریونیو کا نظام تھا بھٹو صاحب کے وقت میں کافی بہت بڑی تبدیلیاں بھی آئیں، بڑے بڑے نئے ڈپارٹمنٹ بنے، کیونکہ بھٹو صاحب نے یہ آج موجودہ دور میں جو پبلک ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ ہیں یہ زیادہ بھٹو صاحب نے نئے بنائے تھے۔ ایف آئی اے مثلا پولیس میں ایف آئی اے کا ادارہ بھٹو صاحب نے بنایا، پاسپورٹس کو بھٹو صاحب نے کیا، یہ ہیوی کمپلیکس جو بنے ہیں جو کہ فوجی بناتے ہیں اسلحہ، وہ سارا بھٹو صاحب نے بنائے۔ اس کے علاوہ باقی ان کے بے شمار کارنامے جو بطور لیڈر ہیں، لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں جو نئے ادارے انہوں نے بنائے۔ اس کے بعد جب جنرل ضیاء الحق کا وقت آیا تو ساتھ ہی شریعت کورٹ بن گئی۔ اب شریعت جو کورٹ تھے وہ آلموسٹ سپریم کورٹ کے برابر کی عدالت ہے۔ تو شریعت کورٹ نے جب نمبرداری کسی نے ریٹ کی تو پہلے نمبردار ہوتا تھا وراثتی، کہ باپ فوت ہوا اس کا بیٹا یا بیٹی، وہ نمبردار خود بخود بن جاتے تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب شریعت کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ نمبردار جو ہے وہ گاؤں کا کوئی اور بندہ بھی بن سکتا ہے،
اگر مثلا نمبردار کا بیٹا نالائق ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، یا اس کی کوئی ایسی کردار میں خامی ہے، تو گاؤں کا کوئی اچھا ذمہ دار اور ہے، اگر وہ بڑا اچھا ذمہ دار ہے، شریف آدمی ہے، کردار اچھا ہے، تو وہ بھی بن سکتا ہے. لیکن وراثت کے انہوں نے کہا جی ہم 30 نمبر ایکسٹرا دیں گے، وہ کمپیٹ کرے. اب وہ کمپیٹ کرتا تھا. اب یہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہماری عدالتوں کی جو ہیں، ہمارے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے جو فیصلے جس طرح ہوتے ہیں، یہ انفارچونیٹ ہے کہ اب وہاں پہ ایک شکایت عام ہے کہ پیسے لے کے بھی وہ فیصلے کر دیتے ہیں. تو وہ نظام میرے خیال میں وراثتی نظام بہتر تھا. ہاں جہاں کسی نمبردار کی اولاد نہیں ہے تو وہاں ٹھیک ہے، گاؤں کا کوئی اور جو معزز آدمی ہے، ذمہ دار ہے، وہ بن سکتا ہے. تو یہ انہوں نے بڑا کنفیوز کر دیا. اس سے کنٹیسٹ شروع ہو گیا. جب کنٹیسٹ آیا تو گاؤں میں دھڑے بندی ہو گئی. اب دھڑے بندی بھی یہ ہوتا ہے کہ جی وہ جو مخالف دھڑا ہے وہ پھر تعاون نہیں کرتا. جب نمبردار کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا تو اس کے کام میں خلل آئے گا، کیونکہ اس کا کام تو ایک اخلاقی ہے، اس کے پاس کوئی فورس تو نہیں ہے، ایک چوکیدار ہوتا ہے بس. تو یہ تو ہے اس کی ہسٹری. اب ہم آ جاتے ہیں کہ نمبردار آج موجود ہے کہ ابھی جو پچھلا دور ہے، یہ بے نظیر بھٹو کا دور تھا اور میاں نواز شریف کے دور میں انہوں نے نمبردار کو جو سرکاری زمینیں تھیں کہ اگر اس گاؤں میں 12 ایکڑ زمین موجود ہے، گورنمنٹ کی زمین ہے، تو نمبردار کو وہ اس کے نام پہ نہیں ہوتی تھی، اس کو رائٹس مل جاتے تھے کہ آپ اس کو ایگریکلچر پرپز کے لیے استعمال کریں. اور اگر اس خاندان سے نمبرداری چلی جائے، اگر اس کا بیٹا نہیں بنتا تو پھر وہ شفٹ ہو جائے گی دوسرے نمبردار. لیکن یہ بہت بڑی ایک گورنمنٹ کی طرف سے گفٹ تھا، بہت بڑی سپورٹ بھی تھی. 12.5 ایکڑ زمین آلموسٹ وہ بیچ نہیں سکتا، باقی سارے اس کے وہ تحویل میں ہوتی تھی. تو اب یہ ہوا کیا کہ یہ 10% نمبرداروں کو تو مل گئی. اب پنجاب میں اس وقت 46,000 نمبردار ہیں اور 10% کو یہ ملی. آپ سمجھیں کہ 5,000 کو مل گئی ہوگی، باقی نمبرداروں کو نہیں ملی، کیونکہ سرکاری زمین بے شمار پڑی ہے. اس میں اوقاف کی زمین ہے، ریلوے کی زمین ہے، سرکاری زمین ہے، شاملات دہ ہے. تو بھائی وہ ناجائز قابض جو ہیں ان سے چھڑوا کے نمبرداروں کو دینی چاہیے. اب ایک گاؤں میں نہیں، دوسرے گاؤں میں دے دیں، جو قریبی جگہ ہے وہاں دے دیں. تو یہ ہے. اب نمبردار کا جو انفلوئنس ہے، پولیٹیکل انفلوئنس، وہ بہت زیادہ ہے. کسی پارٹی نے آج تک اس کو دیکھا نہیں اس اینگل سے. اگر نمبردار کے ایوریج، ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ 200 ووٹ بھی ایک نمبردار کا لگائیں اور 46,000 سے ضرب دیں تو 92 لاکھ ووٹ بنتا ہے. 92 لاکھ اگر سارے نمبردار کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ پارٹی جو ہے اس کو تو نمبردار جتوا دیں گے. تو ابھی سیاسی پارٹیوں کو یہ چیز کا فکر ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی ہماری گورنر صاحب نئے لگے ہیں جو پنجاب کے، سردار سلیم حیدر صاحب. تو انہوں نے نمبردار جو پنجاب کے تھے ان کو بلایا. میں بھی ادھر گیا، میں بطور چیئرمین گیا. اور بھی ہمارے تقریباً 300 نمبردار آئے ہوئے تھے. راول پنڈی کے ہمارے نمبردار تھے، انہوں نے میٹنگ ارینج کی. تو گورنر صاحب نے بڑی عزت دی، دربار ہال میں بٹھایا، چائے پلائی، گفت و شنید کی. اور یہ بڑا ایک اچھا جیسچر تھا ان کا. بڑے لوگ خوش ہوئے اور پارٹی کے لیے بڑا اچھا تھا ان کے لیے کہ انہوں نے ایک ماشاءاللہ نمبرداروں کو بڑی ایک رسپیکٹ اور عزت ملی کہ بھائی پیپلز پارٹی کا گورنر ہے، اس نے بہت عزت دی. تو یہ ایک پرماننٹ ایک محکمہ ہے. تو اب ہم آتے ہیں کہ نمبردار سے اگر کوئی گورنمنٹ کام لے، دیکھیے وہ گاؤں میں آپ کا ایک بندہ بیٹھا ہے، باصر بندہ بیٹھا ہے. گاؤں میں کوئی جرم ہوتا ہے، نمبردار کو پتہ ہوتا ہے، چوکیدار اس کے پاس ہوتا ہے. اور گاؤں میں آج کل دیکھیں افغان مہاجرین ہیں مثلا، کہ یہ پناہ گزین جو ہیں ان میں سے کئی جو ہیں جو بغیر ویزے کے ہیں افغانستان سے، جو کہ جرم ہے وہ نہیں آ سکتے. تو ان کی نشاندہی نمبردار سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. کوئی اسپیشل برانچ، کوئی ISI کا انٹیلیجنس ونگ، انٹیلیجنس یا کوئی نمبردار سے زیادہ گاؤں کو کوئی نہیں جان سکتا. تو وہ بھی نمبردار سے ہی پوچھتے ہیں، یہ وہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے زراعت کی ترقی. اب دیکھیں زراعت کی ترقی کے لیے نمبردار کو ایز اے کیٹلسٹ ایک وہ آپ کا بہت مین بندہ ہے جو کہ زراعت کے افسران کے ساتھ، فیلڈ اسسٹنٹ کے ساتھ تعاون کر کے گاؤں کی ایگریکلچر کو بہتر کر سکتے ہیں. ایگریکلچر کے متعلق جو پرابلمز ہیں، پانی نہیں آ رہا، کوئی اور پرابلمز ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں آج کل، جو یہ علاقے ہیں سرگودا کے، ملتان کے، جہاں پہ باغات ہیں، کاٹن کی چوری ہو جاتی ہے، یہ ساری ہوتی ہے. تو یہ نمبردار کرتا تھا. ہم نے دیکھا نمبردار چھوٹے موٹے فیصلے بھی بطور پنچایت بھی کام کرتا ہے. ابھی کیونکہ اس کو گورنمنٹ وہ ریسپیکٹ نہیں رہی، اداروں سے وہ دور ہو گئے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اداروں نے، ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہر ضلع میں ان کو چاہیے کہ وہ نمبرداروں کی میٹنگ بلائیں، کم از کم تحصیل وائز بلائیں. اس سے ایک تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ اپنا کام مہارت سے کریں گے اور گورنمنٹ کو بہت زیادہ معاونت دیں گے. اب نمبردار سے آپ بہت کام لے سکتے ہیں. اب جیسے واٹر ریسورسز ہیں، ان کی آپ نے کرنی ہے، ٹینکی بنی ہے جو پانی کا، پینے کا پانی ہے، اس کو آپ کر سکتے ہو. وہ نمبردار اس کا ایک نظام بنا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ نمبردار کے یہ تو ہو گئے اس کے فرائض. اب اس کے حقوق بھی ہیں. اب دیکھیں اس کے حقوق ہیں، ایک تو اس کو زمین ملنی چاہیے. جو گرانٹ ہے وہ 46,000 بندوں کو گورنمنٹ کی زمین موجود ہے، جس ضلع میں بھی ہو، کہیں بھی ہو، صوبے میں اس کو ملے. اس سے ایک لائلٹی بڑھے گی. جو حکومت وقت ہوگی اس کے ساتھ نمبردار کی لائلٹی بڑھے گی. اس کے علاوہ جو رجسٹر ہوتا ہے پیدائش کا، اموات کا، اس کو مینٹین کرتا ہے نمبردار. وہ یونین کونسل میں بھی چلا جاتا ہے لیکن بیسک انفارمیشن گاؤں کا چوکیدار دیتا ہے، وہ اس میں بہت معاونت کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو سرکاری پولیس کے امور ہیں، محرم کے جلوس ہیں، جو پولیس کی تفتیش ہے، گاؤں میں کوئی کرائم ہوتا ہے، وہ ساری نمبردار پولیس کو بہت اچھی انفارمیشن بھی دے سکتا ہے. اس کے علاوہ اب ہماری یہ نمبردار کی بڑے متحرک ہیں پنجاب میں. ہمارے جو صدر صاحب ہیں، وہ ہمارا جو چودھری یعقوب صاحب ہیں ہمارے شکرگڑھ سے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا ایکٹیو ہے وہ. اور انہوں نے نمبرداروں کو بہت ضلع وائز اور یونین کونسل وائز اور تحصیل وائز بہت فنکشن کیے، بہت بڑے بڑے فنکشن کیے. ہمارا بورڈ آف ریونیو کے جو ہمارے تھے ممبر بورڈ آف ریونیو SMBR جو سینئر ممبر ہوتا ہے، ان سے ہم ملے 2-3 دفعہ. انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے وہ ملے. شفقت صاحب ان کے سیکرٹری ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں. نمبردار جب جاتے ہیں ان کو بٹھاتے ہیں سب کچھ. اس کے علاوہ جو ضلع کے ڈپٹی کمشنر ہیں، خاص طور پہ راولپنڈی جو ڈویژن تھا، وہاں پہ جہاں پہ چٹا صاحب تھے کمشنر، اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں، تو وہ جو بڑے مشہور ہوئے چٹا صاحب کا بیان، انہوں نے نمبرداروں کی بڑی عزت کی. وہ چٹا صاحب کے بیان کا بنیاد کدھر گئے ہیں، وہ جو نے کہا تھا جی پنڈی ڈویژن میں سارے الیکشن جو ہیں وہ دھاندلی سے میں نے جتوائے ہیں، باقی نون لیگ جیتی شیتی کوئی نہیں ہے. ان کا بیان بڑا مشہور ہوا. تو اس طرح اور بھی ڈپٹی کمشنر جو مختلف اضلاع کے تھے، انہوں نے بہت زیادہ نمبرداروں کی عزت افزائی کی. تو یہ ایک بہت بڑی فورس ہے. اس کی ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو بھی حکومت وقت ہو وہ نمبرداروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے. ان کو سیاسی فائدہ بھی ہوگا، انتظامی امور میں بھی فائدہ ہوگا، اور نمبردار کو ایک عزت دے. اور جو SP صاحب ہیں، IG صاحب جو ہے خاص طور پہ، وہ ایک سرکولر آرڈر کریں کہ تھانے دار جو ہے SHO نمبرداروں سے رابطہ رکھے. ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں، تحصیلدار صاحبان ہیں، وہ رابطہ رکھیں. تو اس طرح یہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ معاونت ملے گی. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ ابھی ہم ملنے جا رہے ہیں جو پنجاب کی چیف منسٹر ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، ان کو ملیں گے. جو ہم بلاول بھٹو زرداری کو ملیں گے. یہ نمبرداروں کا ہمارا آئندہ کا پروگرام ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ہم گورنمنٹ کی مدد کریں گے اور اپنے گاؤں کی سطح پہ زراعت کی ترقی جو ہے خاص طور پہ، اور گاؤں کا جو نظم و نسق ہے اس کو بہتر کریں گے. میں انہیں الفاظ کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ.